السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، رمضان کا مہینہ اور ایک غریب روزے دار گھرانہ۔ یہ کہانی ایک چچا کمال نام کے ایک شخص کی ہے۔ وہ سمیر کی آفس میں کام کیا کرتے تھے، صاف صفائی اس کے آفس میں کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ اپنے ہاتھ میں چائے کا کپ لیے ہوئے سمیر کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، صاحب جی یہ لیجیے آپ کی چائے۔ پھر سمیر نے چچا کمال سے کہا، چچا آپ بیٹھ جائیں۔ تو پھر چچا کمال بیٹھ گئے۔ سمیر نے چچا کمال سے کہا، چچا جی آپ تو جانتے ہی ہیں ابھی میرا بزنس نہ ہونے کے برابر ہی ہے۔ میں ابھی زیادہ لوگوں کو تنخواہ نہیں دے سکتا، بس کچھ ضرورت کے لوگوں کو کام پر رکھوں گا اور باقی تمام لوگوں کو کام سے نکال دوں گا۔ آپ بھی کل میرے مینیجر سے بات کر کے اپنا حساب کر لینا، اب مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سننے کے بعد چچا کمال سمیر کے چہرے کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ چچا مایوس ہو گئے، اداس ہو گئے اور کسی خیالات میں کھو گئے۔ سمیر نے بہت آوازیں لگائیں لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سن ہی نہ رہے ہوں۔ پھر سمیر نے زور سے آواز دی تو چچا کمال گہری سوچ سے باہر آئے۔ نہ جانے وہ یہ سن کر کس خیالات میں کھو گئے۔ ان کی سفید داڑھی تھی، وہ بہت ضعیف ہو گئے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے ان کی طرف چائے دی اور کپ کپاتے ہوئے لہجے میں بولے، ہمارا مالک اللہ ہے، اللہ آپ کی مشکلوں کو آسان فرمائے۔ سمیر بھی بہت زیادہ پریشان تھا کیونکہ اس کا کاروبار ختم ہونے کے برابر پہنچ چکا تھا۔ سمیر گھر آیا اور بہت ہی زیادہ پریشان تھا۔ وہ گھر آ کر اپنی بیوی کو آواز دیتا ہے کہ میرے لیے ایک کپ چائے بنا دو۔ پھر بیوی ان کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی، آپ بہت ہی زیادہ آج پریشان لگ رہے ہیں۔ تو پھر سمیر نے ایک لمبی گہری سانس لی اور کہنے لگا کہ کیا بتاؤں، بینک سے لون لے کر کچھ کانٹریکٹر پر سائن کیا تھا، کل بینک والے بھی پیسے لینے کے لیے واپس آ جائیں گے اور کوئی کانٹریکٹر بھی ساتھ نہیں دے رہا۔ بیوی نے کہا، پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ پھر چچا کمال کام سے گھر لوٹے تو وہاں پر کرائے والا مکان مالک باہر کھڑا تھا۔ وہ چچا کمال سے کہنے لگا، پچھلے 4 مہینے کا کرایہ باقی ہے۔ سخت لہجے میں اس نے کہا، آپ کرایہ دیتے ہیں یا گھر سے باہر نکالوں؟ پھر چچا کمال مسکرایا اور کہنے لگے، ٹھیک ہے بیٹا، آؤ پہلے گھر کے اندر چائے پی لو، کل شام کو آنا، تمہیں کرایہ دے دوں گا۔ اور اتنا کہہ کر وہ گھر میں اندر چلے گئے۔ چچا کمال گھر میں داخل ہو گیا۔ ان کی بڑی بیٹی 20 سال کی تھی اور بیٹا 17 سال کا اور بیٹی 12 سال کی۔ ان کے 3 اولاد تھے۔ انہوں نے بیٹی کو آواز دی، بیٹیا پانی کا ایک گلاس لا دو۔ بیٹی پانی کا گلاس لے کر آئی اور چچا کسی سوچ میں گم ہو گئے۔ ان کا بیٹا ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، ابا پرسوں پہلا رمضان ہے، سامان لانے کب جانا ہے؟ اور آپ نے کہا تھا کہ اس رمضان آپ فریج لے لیں گے۔ تو اس کے ابا نے کہا، بیٹا لے آئیں گے، اللہ دے گا۔ اس کے بعد پھر مغرب کی اذان ہونے لگی، سبھی وضو کرنے لگے اور پھر مغرب کی نماز ادا کی۔ دوسرے دن چچا کمال کی بیوی پاس آئی اور کہنے لگی، 9 بج گئے ہیں، آپ کو کیا کام پر نہیں جانا؟ ٹائم دیکھیے 9 بج گئے ہیں۔ چچا کمال بیوی کی بوڑھی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے، ابھی ہمارا صبر آزمائش باقی ہے، ہمارا امتحان باقی ہے۔ صاحب نے مجھے نوکری سے نکال دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب انہیں میری ضرورت نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی بوڑھی بیوی کا سر چکرا گیا۔ وہ کہتی ہے کہ رمضان شروع ہونے والے ہیں، بچے سامان خریدنے کے لیے کہہ رہے ہیں
اور ہمارا 4 مہینے کا کرایہ بھی باقی ہے، اور پھر ایک نیا امتحان۔ کب ہماری غربت ختم ہوگی، ہماری خوشحالی کے دن آئیں گے۔ چچا کمال بولے، اللہ وارث ہے، پریشان نہ ہو۔ دوسری طرف بازار میں لوگوں کی بھیڑ تھی۔ لوگ رمضان شریف کی افطاری کا سامان خرید رہے تھے، پھل وغیرہ، روابزے، سیب، انگور، کیلے، سنترے وغیرہ وغیرہ، طرح طرح کی قسم کھانے کی چیزیں خرید رہے تھے۔ چچا کمال کا بیٹا اپنے دوست کے ساتھ بازار چلا گیا۔ اس کے دوست کو بہت ساری سامان خریدنی تھی۔ چچا کمال کا بیٹا یہ دیکھ کر حیران ہو گیا، حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کہ لوگ کتنی ساری چیزیں خرید رہے ہیں۔ میں بھی گھر جاتا ہوں اور ابا سے کہتا ہوں بازار کرنے کے لیے۔ ادھر چچا نے جو بھی ان کو آفس سے پیسے ملے تھے، انہوں نے سارے پیسے مکان مالک کو کرائے دے دیے۔ اب پھر سے جیب خالی ہو گئی۔ اب پریشانی کا عالم ہو گیا۔ چچا جانتے تھے کہ بچے بازار جانے کو کہیں گے۔ وہ بچوں کا سامنا کرنے سے ڈر رہے تھے، مگر ہمت کر کے وہ گھر چلے گئے۔ جب وہ گھر گئے، ان کے بیٹے نے کہا، ابا چلو بازار رمضان کی شاپنگ کر لیتے ہیں۔ میرے دوست نے 5000 کی سامان خریدے، چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ یہ سن کر چچا کمال کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے، مگر انہوں نے اپنے آنسو چھپا لیے۔ چچا دھیرے سے بولے، بیٹا ابھی جیب خالی ہیں، جب کہیں سے پیسے آئیں گے تو پھر چلیں گے بازار کرنے۔ آج پہلا روزہ تھا، سحری میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ رات کی بچی ہوئی سبزی، کھانے اور دہی، چائے بنانے کے لیے دودھ بھی نہیں تھا۔ پھر صبح انہوں نے سحری کی اور عبادت کرنے لگے۔ دن گزرا اور افطار کا وقت ہو گیا۔ بڑی بیٹی نے دال چاول بنایا اور چھوٹی بہن سے کہا، جاؤ بغل والے کے ہاں سے برف لیتے آؤ۔ پھر چھوٹی بیٹی گئی برف لانے، تو دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک عورت باہر نکلی اور وہ منہ بنا کر سخت لہجے میں بولی، تمہارا ہر دم کا ہے، ہر رمضان میں تم برف لینے چلے آتے ہو، جاؤ یہاں سے، تمہیں برف نہیں ملے گا، تمہارا ہم لوگوں نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہے۔ پھر اس نے کہا، جاؤ یہاں سے چلی جاؤ۔ پھر وہ جانے لگی۔ پھر اس نے کہا، رکو، آج لیتی جاؤ، کل سے مت آنا۔ پھر وہ برف لے کر اپنی بڑی بہن کو لے جا کر دے دیتی ہے، اور ساری بات بتا دی اس نے کہ کس طرح سے اس آنٹی نے اس سے بات کی۔ پھر اس کے بعد مغرب کی اذان ہوئی اور وہ لوگ افطار کرنے لگے۔ افطار کرتے وقت چھوٹی بیٹی نے کہا، ابا میں جن کے یہاں برف لانے گئی تھی، ان کے یہاں سیب کا شربت بنا رہے تھے، بہت کھانے کی اچھی اچھی چیزیں تھیں، کھانے کی بہت ساری چیزیں تھیں۔ پھر اتنے میں بڑے بیٹے نے کہا، ابا میں کل سے مسجد میں افطار کروں گا، وہاں کے لوگ بہت سارا سامان دیتے ہیں۔ تو ماں نے کہا، کوئی ضرورت نہیں ہے، گھر پر ہی افطار کرو۔ دیکھتے ہی دیکھتے 10 روزے بیت گئے۔ بچے ہر روز پھل فروٹ کے لیے کہتے، مگر ابا ہمیشہ ٹال دیتا۔ بیٹے نے کہا، ابا روزانہ ہم گرم پانی سے افطار کرتے ہیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جلدی سے کچھ کھانے کو لا کر دو، جاؤ کچھ پھل وغیرہ لے کر آؤ۔ ابا مسکراتے ہوئے بولے، اچھا ٹھیک ہے، میں بازار جاتا ہوں اور کچھ کھانے کے لیے لے آتا ہوں۔ چچا کمال بازار گئے۔ ان کے پاس صرف 30 روپے تھے۔ وہ ایک سیب کی دکان پر گئے، سیب والے سے پوچھا، سیب کتنے روپے کے ہیں؟ تو سیب والے نے کہا، ایک 300 روپے کلو ہیں اور ایک 350 کے۔ ہر چیز کا ریٹ بہت ہی زیادہ تھا۔ چچا خاموش ہو گئے۔ پھر وہ بولے، یہ لو 30 روپے، ان کے جتنے سیب آتے ہیں اتنے دے دو۔ پھر دکاندار مسکرانے لگا اور بولا، چچا 30 روپے میں صرف ایک سیب ہی آئے گا۔ اتفاق سے وہیں پر سمیر، جس کی آفس میں چچا کمال کام کیا کرتے تھے، وہ وہاں پر آ گیا۔ وہ اپنی کار میں بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں اس کی نظر چچا کمال پر پڑی۔
چچا کمال دکاندار والے سے بولے، وہ جو نیچے ٹوکری میں کچھ پھل پڑے ہوئے ہیں وہ مجھے دے دو۔ سیب والا بولا، چچا وہ میں اپنی بکریوں کو دیتا ہوں، خراب پھل ہیں۔ پھر چچا کمال نے کہا، یہ 30 روپے تم رکھ لو اور وہ خراب پھل مجھے دے دو۔ 10 روزے آج گزر گئے ہیں، میرے بچے ایک بھی دن پھل نہیں کھائے، تم یہ پھل مجھے دے دو، اللہ تمہارا بھلا کرے گا۔ اس بات کو سنتے ہی دکان والے کو ترس آ گیا۔ اس نے 30 روپے واپس دے دیے اور کہا، چچا ٹوکری اٹھا کر گھر لے جاؤ۔ سمیر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور چچا کمال دعائیں دینے لگے۔ وہ اس ٹوکری میں سے کچھ جو پھل تھوڑے بہت ٹھیک تھے ان کو اکٹھا کرنے لگے اور تھیلے میں ڈالنے لگے اور ساتھ ہی ساتھ دعائیں دے رہے تھے۔ سمیر یہ سب منظر دیکھ رہا تھا اور اتنے میں ہی اس کی اپنی افطار کی دسترخوان یاد آ گیا۔ طرح طرح کے پھل فروٹ، پکوڑے، سموسے، طرح طرح کے کھانے اسے اپنے یاد آ گئے۔ چچا کمال گھر کی طرف جانے لگے اور شمیر بھی اپنی گاڑی لیے ہوئے چچا کمال کا پیچھا کرنے لگا اور چچا کمال کا گھر دیکھ لیا۔ پھر وہ فوراً بازار گیا اور بازار سے بہت ساری اس کھانے کی چیزیں خریدی اور اپنی کار چچا کمال کے گھر پہ لگا دی اور دروازے پر دستک دی۔ اتنے میں چچا کمال کا بیٹا دروازہ کھولا تو شمیر نے پوچھا، کیا یہ چچا کمال کا گھر ہے؟ تو بیٹے نے کہا، جی میں ان کا بیٹا ہوں۔ پھر وہ سمیر گھر میں داخل ہوا، کیا دیکھتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ گلے سڑے پھل فروٹ پلیٹ میں کاٹ کر رکھے ہوئے ہیں، ایک پلیٹ میں کچھ کھجوریں ہیں اور تبھی اذان ہونے لگی۔ اس نے کہا، رکیے رکیے۔ وہ فوراً گیا، اپنی کار میں سے پھل فروٹ کھانے کی چیزیں باہر نکالی اور ان کو دے دیا۔ پھر سبھی بہت زیادہ خوش ہوئے۔ چچا کمال اسے دعائیں دینے لگے، وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر افطاری کرنے لگا۔ سمیر نے کہا، چچا کل سے آپ آفس آئیے گا اور آپ کو روزانہ افطار مل جایا کرے گا۔ چچا کمال سمیر کو 1000 دعائیں دینے لگے۔ سمیر گھر جا رہا تھا، راستے میں تھا، اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ آج اس کے دل کو ایک عجیب سا سکون مل رہا تھا۔ وہ سمیر گھر گیا اور اپنی بیوی سے کہا، کل سے افطاری کا سامان صرف ضرورت کے حساب سے رکھنا۔ افطاری ایک کھجور سے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں، غریب ہیں، جن کو ایک کھجور بھی میسر نہیں ہے۔ کل سے کچھ پھل فروٹ کھانے کی چیزیں چچا کمال کے گھر بھی بھیج دینا۔ اتنی دیر بعد سمیر کے فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف سے دوسری کمپنی کا مینیجر بات کر رہا تھا۔ اس نے کہا، سر آپ کے اکاؤنٹ میں 20 لاکھ روپے ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں اور بقیہ تمام پیسے آپ کو عید بعد مل جائیں گے۔ ایک سکون اس کے چہرے پر جھلک رہا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو گیا۔ ایک چھوٹی سی نیکی نے اس کا کتنا کچھ بدل دیا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ چچا کمال کے گھر پہ بھی خوشحالی آ گئی۔ دوسری طرف سمیر کے گھر بھی خوشحالی آ گئی، اس کے پیسے مل گئے۔ دوستو، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آپ آس پاس کے غریب لوگوں کی طرف نظر ضرور کریں۔ آپ ضرور دیکھیں کہ کہیں کوئی غریب ہے جو پریشان ہے، آپ اس کی مدد کریں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی انسان کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے، حالانکہ وہ بہت زیادہ اصلی ضرورت مند ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگ ایسے لوگوں کی مدد ضرور کیا کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زیادہ ثواب حاصل ہوگا۔ تو دوستو، ماہ رمضان ہے، خوب عبادت کریں، نیکیاں اکٹھا کریں، غریبوں کی مدد کریں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ ہماری یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں ایسی پیاری پیاری ویڈیوز کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔